ہے جب یہ گریں گے تو ان کے چہرے کالے نہیں ہوں گے. تو وہ مالک کہے گا یہ کون آ گئے, ان کے تو چہرے ہی کالے نہیں ہیں. ان سے پوچھیں گے کون ہو, تو ڈر جائیں گے چہرہ دے کر, تو ہم اپنا تو نام بھول جائیں گے, حضور کا نام بھول جائیں گے. تو کہیں گے ہم اس کی امت ہیں جس پہ قرآن اترا. کہیں گے اچھا تم احمد کی امت ہو صلی اللہ علیہ وسلم. کہیں گے ہاں. تو مالک کہیں گے آگ سے پکڑو انہیں. جب آگ ان کو پکڑنے لگے تو کہیں گے لا الہ الا اللہ, تو آگ پیچھے ہٹ جائے گی. پھر وہ دوبارہ آگے آئے گی تو پھر کہیں گے لا الہ الا اللہ, تو آگ پیچھے ہٹ جائے گی. تو مالک کہیں گے پکڑتی کیوں نہیں؟ وہ کہے گی لا الہ الا اللہ پہ میرا زور نہیں چلتا, کیسے پکڑوں؟ وہ کہیں گے اب پکڑو. اب جو پکڑنے لگے گی اور وہ کہنا چاہیں گے لا الہ الا اللہ, تو اللہ زبان بند کر دے گا, بول نہیں سکیں. یہ اللہ دکھائیں گے کہ اگر اس کلمے کی تم شرم رکھتے فیصلہ آباد میں, ہند و سندھ, ایران و توران میں, تو آج تمہیں یہ آگ نہ دیکھنا پڑتا. تو جب وہ کلمہ پڑھنا چاہیں گے تو ہونٹ سل جائیں گے, زبان بند ہو جائے گی, تو آگ ان کو پاؤں کے تلووں سے پکڑے گی اور اندر ہڈیوں میں گھس جائے گی, اندر جائے گی, ایسے بعد اندر جائے گی, تو ان کی چیخ و پکار ہوگی. جب وہ دل کو جلانے لگے گی تو اللہ کہیں گے دل کو چھوڑ دو, اس میں ایمان ہے. پھر اوپر جب چہرے کو جلانے لگے گی تو اللہ فرمائیں گے چہرہ چھوڑ دو, انہوں نے سجدے کیے ہوئے ہیں. تو وہ مالک لائیں گے زنجیریں ان کو باندھنے کے لیے, تو اللہ تعالیٰ کہیں گے ان کو ہتھ کڑیاں مت ڈالو, انہوں نے میرے نام پہ خیرات کی ہوئی ہے. اور ان کو بیڑیاں مت ڈالو, انہوں نے میرے گھر کے طواف کیے ہوئے ہیں. اور ان کی گردن میں توق نہ ڈالو, انہوں نے کتنے مسکینوں غریبوں کی گردنوں کو چھڑایا ہوا ہے. لیکن آج آگ ان کو پکڑے گی اور ان کو بدحال کر دے گی, اور ہر مسلمان مرد عورت اپنی سزا بھگتنے پر مجبور ہوگا. پھر ایک وقت آئے گا جب اللہ نکالے گا, وہ پھر آگے الگ قصہ کہانی ہے. یہ ایک نظام ہے. موسیٰ علیہ السلام نے جب جہنم کو دیکھا تو کہنے لگے یا اللہ تیری عزت کی قسم, اگر تو کافر کو ساری دنیا دے دے اور قیامت تک کی عمر دے دے اور بادشاہی دے دے اور پھر مر کے دوزخ میں چلا جائے, تو اس نے کچھ نہیں دیکھا, برباد ہو گیا. پھر اللہ تعالیٰ سے کہنے لگے یا اللہ آپ مسلمان پہ بڑی تنگی لاتے ہیں. یہ آج کتنا ذہنوں میں اٹھا ہوا سوال ہے. موسیٰ علیہ السلام اس کو 4000 سال پہلے حل کروا گئے, 2500 سال پہلے اس کو حل کروا گئے. یا اللہ آپ مسلمان پہ بڑی تنگی لاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ذرا اوپر دیکھ لو. تو اللہ نے جنت کو کھول دیا. دیکھو تو صحیح ہے میں نے مسلمان کے لیے کیا بنا کے رکھا ہوا ہے. اللہ نے دنیا کو کہا بن جا, وہ بن گئی. 6 دن میں بنایا, 7واں دن نہیں لگایا, 7ویں دن کا 1 منٹ نہیں لگایا. لیکن اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس کو ایک تو اپنے ہاتھوں سے بنایا, کون ہی نہیں کہا بن جا, اے جنت بن جا, یہی نہیں, اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. نہ گارا, نہ سیمنٹ, نہ مٹی, نہ لوہا, نہ کیل, نہ کانٹا, نہ قابلہ, نہ لکڑی, ان میں سے کچھ نہیں لگایا. بلکہ ادنا چیز جو لگائی ہے وہاں کی وہ موتی اور یاقوت اور زمرد اور سونا اور چاندی. وہاں لکڑی کا تنکا نہیں, درخت بھی سونے کے چاندی کے. وہاں نہریں چلائی ہیں, پانی کی کھودا ہوا نہیں, زمین کے اوپر چلتی ہیں. پانی کی نہر, دودھ کی نہر, شہد کی نہر, شراب کی نہر. اس میں چلنے والی کشتیوں کی لمبائی چوڑائی کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. پھر ابلتے ہوئے چشمے اور بہتے ہوئے چشمے, پھر اوپر لحم طیر مما یشتہون, اڑتے ہوئے پرندے, بنے ہوئے پرندے, پھر فاکہۃ مما یتخیرون, پھر خوبصورت سجے ہوئے, دھرے ہوئے, پکے ہوئے پھل جو کٹ کٹ کے سامنے آئیں گے, حسن دکھائیں گے, بہار دکھائیں گے, ذائقے دیں گے. اور پھر وہاں شراب و کباب کی محفلیں, فیہا عین جاریہ, بہتے چشمے, فیہا سرر مرفوعہ, اونچے تخت, و اقواب موضوعہ, دھرے ہوئے جام, و نمارق مصفوفہ, اور بچھے ہوئے گاؤ تکیے, و زرابی مبثوثہ, اور پھیلے ہوئے قالین. یہ سب ایک نظام ہوگا. یطوف علیہم ولدان مخلدون, اور نوکر بھاگ کے آ رہے ہیں, بے اکواب اباریق, ان کو جام پیش کر رہے ہیں, وکاس من معین, معین کی شراب پیش کر رہے ہیں. کچھ جنتی ایسے ہیں جو خود ڈال کے پی رہے ہیں, ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا, خود بھر بھر کے پی رہے ہیں. اس سے ایک درجہ اوپر ہے جہاں یسقون فیہا کاسا کان مزاجها زنجبیلا, جہاں غلام دے رہے, فرشتے دے رہے, نوکر دے رہے, بیویاں دے رہے, حوریں دے رہی. اس سے ایک درجہ اوپر ہے جہاں اللہ خود میر مجلس بن کر وسقاہم ربہم شرابا طہورا, وہاں اللہ خود اپنے ہاتھوں سے پلا رہا ہو. ساقی اللہ, وسقاہم ربہم شرابا طہورا, یتنازعون فیہا کاسا,
لا لغو فیہا ولا تاثیم، یہ پینے پلانے کی محفل بتائی جا رہی ہے. فاکہۃ مما یتخیرون، یہ کھانے کھلانے اور کھانے کی محفل بتائی جا رہی ہے. حور عین کامثال اللؤلؤ المکنون، یہ بیویوں کے حسن و جمال اور ان کی خلوت میں ان کے ساتھ لذت اٹھانے کی تصویر کھینچی جا رہی. تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، یہ ان کے چہروں کے حسن و جمال کو بتایا جا رہا. یلبسون ثیابا خضرا، یہ ان کے خوبصورت لباس کی تعریف کی جا رہی ہے. یحلون فیہا من اساور من ذہب، یہ ان کے زیورات کی تعریف کی جا رہی ہے. اللہ کے نبی نے کہا جو دنیا میں مرد سونا پہنے گا اللہ جنت کے سونے سے محروم کر دے گا، جو مرد دنیا میں ریشم پہنے گا اللہ جنت کے ریشم سے محروم کر دے گا. اور قیام جنت میں اللہ اعلان کرے گا وہ کہاں ہیں جو دنیا میں گانے نہیں سنتے تھے، آج ہم ان کو جنت کا نغمہ سنائیں گے. ہاں اب تمہاری مرضی ہے، ان رنڈیوں کے گانے سن لو یا جنت میں جنت کا نغمہ سن لو. بڑے گھاٹے کا سودا ہے میرے عزیزو، اگر ہم آج کے طبلے سرنگی پر جنت کے گانے بیچ گئے، آج کی تھوڑی سی لذت پر جنت کو فروخت کر گئے، اور آج کی آنکھ اور لذت اور شہوت کے چسکے کے پیچھے ہم جنت کی حسین لڑکیوں کو اگر بھول گئے تو ہم سے بڑا دیوانہ کوئی نہیں، نادان کوئی نہیں. اللہ نے ایک لڑکی کو پیدا کیا ہے جنت میں جس کا نام ہے لائبہ. لائبہ کہتے ہیں بہت زیادہ کھیلنے والی، اپنے خامن سے ایسے لاڈ کرتی ہے، ایسے کھیلتی ہے، اس کا نام ہی لائبہ ہے. مشک عنبر زعفران سے بنایا، اس میں آب حیات کو ڈالا، پھر کا بن وہ بنی، ایسا حسن بخشا کہ اگر موت نہ ہوتی تو اسے دیکھ کر سارے مر جاتے. اور اللہ نے ایسا حسن بخشا ہے کہ جنت کی حوریں بھی اس پر عاشق ہیں، خود جنت کی حوریں اس پر عاشق ہیں، اور اس کے کندھے پر ہاتھ مار کے کہتی ہیں لائبہ اگر تیرے حسن و جمال کا فیصلہ آباد والوں کو پتہ چل جائے تو تیرے حصول میں اپنا سب کچھ قربان کر دیں. پر ہائے افسوس ان کو پتہ ہی کوئی، وہ گارے مٹی کی مورتوں میں گم ہیں، وہ یہاں کے طبلے سرنگی میں گم ہیں. ایمان بھی بیچ دیا، ضمیر کو سلا دیا، حیا کو رخصت کر دیا، تقوی کو طلاق دے دی، اور ایک آوارہ زندگی کو اپنا مقصد بنا کے پاگلوں کی طرح، کٹی پتنگ کی طرح، آوارہ بادل کی طرح، بے منزل کے مسافر کی طرح یوں چل رہے ہیں جیسے نہ اوپر کوئی اللہ ہے، نہ کوئی جنت ہے، نہ کوئی جہنم ہے، نہ کوئی دیکھنے والا، نہ کوئی پوچھنے والا. کیوں؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. دیوانے ہو، پاگل ہو جو کہہ رہے ہو کہ ہم بیکار پیدا ہوئے ہیں، ہم جو مرضی کریں، کیا تم پر کوئی نہیں، تم پر کوئی نہیں، تم پر وہ ہے لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، جو نہ سوتا ہے جو نہ اونگتا ہے، تم پر وہ ہے جو ساری طاقت اور قدرت کا مالک ہے. ان القوۃ للہ جمیعا، تم پر وہ ہے جو حکومت کی ساری لگامیں اس کے ہاتھ میں ہے. یدبر الامر من السماء الى الارض، جو زمین سے لے کر آسمان تک سارے نظام کی تدبیر کرتا ہے، بے خطا، بے مثل، بے مثال. جنت بنائی، کمال کر دیا، کمال کر دیا. پھر اس میں سے جنت الفردوس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، ہاتھوں سے بنایا. اور پھر کیا کیا؟ پھر کیا کیا؟ اس پر مہر لگا دی. پھر کیا کیا؟ روزانہ 5 دفعہ اس کی ڈیکوریشن روز کرتا ہے، ہر دفعہ، ہر روز 5 دفعہ پہلے سے زیادہ حسین بنا دیتا ہے. روزانہ 5 دفعہ ایک لڑکی بنائی جنت کی حور، جنت الفردوس کی. جس دن بنائی اس دن سے لے کر آج، اور آج سے لے کر جب تک قیامت نہیں قائم ہوتے اللہ اس کو سجا رہا ہے، سجا رہا ہے، سنوار رہا ہے. سنوار وہ کیا بنے گی؟ کون سوچے، کون بتائے، کیسے بتائے؟ تو لائبہ کے ماتھے پر لکھا ہوا ہے من احب ان یکون لہ مثلی فلیعمل برضاء ربی، جو یہ چاہتا ہے کہ میں اسے مل جاؤں تو میرے رب کو راضی کر لے، میرے رب کو راضی کر لے، میں اسی کے لیے ہوں. ایسی حسین و جمیل بیویاں، ایسے باغیچے، ایسے باغات، ایسے نغمے، ایسے سر، ایسے ساز، ایسی آواز. جنت میں موسیقی کی محفل ہے بھائی. جنت کا موسیقار جنت کی ہوا ہے، دھن بنانے والا موسیقار جنت میں ہوا، اس ہوا کا نام ہے مثیرہ، مثیرہ. اور جنت کے سازندے، ساز بجانے والے وہ کون ہیں؟ وہ درخت ہیں، ساری جنت کے درخت وہ سازندے ہیں، اور ہوا موسیقار ہے. اور گلوکار کون ہے؟ پہلے نمبر پر جنت کے حوریں ہیں. جب وہ گائیں گی تو 70 برس گاتی چلی جائیں گی، سننے والوں کو ہوش بھول جائیں گی. اللہ تعالیٰ کہیں گے اب اس سے اچھا سنو. کہیں گے وہ کیا ہے؟ کہ سناتا ہوں. اللہ داؤد علیہ السلام کو بلا کر کہے گا آ میرے بندوں کو سنا. داؤدی آواز ہوگی، جنت کا ساز ہوگا، ہوا کا کی بنائی ہوئی دھن ہوگی. یہ ساز، یہ آواز، یہ دھن مل کر وہ سما پیدا کریں گے کہ جنت والوں کو اپنا آپ بھول جائے گا. پھر اللہ فرمائیں گا اب اس سے بھی اعلیٰ سنو. اس سے اعلیٰ کیا ہے؟ کہ وہ میرا محبوب ہے، یا حبیبی یا محمد، میرے محبوب آؤ ممبر پہ بیٹھو اب تو سنا. پھر اللہ کے محبوب کی آواز ہوگی، جنت کا ساز ہوگا، اور ہوا کی بنائی ہوئی دھن ہوگی. یہ ساز، یہ آواز مل کر ایسا سما پیدا کریں گے کہ خود جنت بھی وجود میں آ جائے گی. پھر اللہ فرمائیں گے اب اس سے بھی اعلیٰ سنو. کہیں گے یا اللہ اس سے اعلیٰ کیا ہے؟ کہ اس سے اعلیٰ تمہارا رب ہے جو خود تمہیں سنائے گا. پھر اللہ پردے ہٹا دے گا، سامنے آ جائے گا، نظریں دیدار سے
نظریں دیدار سے سیراب ہوں گی، کان آواز سے، اور روح اس کے قرب سے۔ یوسف کو بنانے والا خود کیسا حسین ہوگا، جنت کا بنانے والا خود کیسا حسین ہوگا، داؤد کو آواز دینے والا خود کیسا حسین ہوگا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دینے والا، جنت کی حوروں کو حسن دینے والا، ان کو آواز دینے والا، ان کو نغمہ دینے والا، ان کو سر دینے والا، اپنی ذات میں کیا آواز ہوگی، کیا سر ہوگا، کیا شکل ہوگی، کیا اس کا وجود ہوگا جب اللہ پردے ہٹائے گا اور سامنے آئے گا اور پہلا بول بولے گا مرحبا بالصادقین، مرحبا میرے سچے بندے۔ معلوم ہوا جنت جھوٹے کا ٹھکانہ نہیں ہے، جھوٹا جنت میں نہیں جا سکتا۔ مرحبا بالطائعین، مرحبا میرے فرما بردار بندے۔ پتہ چلا کہ نافرمانوں کے لیے جنت میں جگہ کوئی نہیں ہے۔ میرے بھائیو یہ بن رہی ہے، دنیا بن چکی، وہ ابھی تک بن رہی، سجائی جا رہی، مہکائی جا رہی اور چمکائی جا رہی، دمکائی جا رہی۔ اس کی چمک، اس کی دمک، اس کی مہک، نہ پوچھو وہ کیا ہے، نہ کوئی بتا سکتا ہے، نہ کوئی دیکھ سکتا ہے، اور نہ کوئی دیکھنے کی تاب رکھتا ہے۔ دیکھے گا تو کلیجے پھٹ جائیں گے، آنکھیں چندیا جائیں گی۔ صرف اللہ نے اپنے محبوب کو طاقت بخشی کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئے، پھر آنکھوں دیکھا حال بتایا۔ میں اسی کی بات آپ کو سنا رہا ہوں، اسی کا حال آپ کو بتایا ہوا حال آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ وہ زندگی ہے جس کو اللہ نے بنا کر اس کی دعوت دی۔ موسیٰ علیہ السلام کو دکھائے گا، دیکھ لیا میرے بندے کا ٹھکانہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ مجھے تیری عزت و جلال کی قسم، اگر مسلمان کے ہاتھ کٹے ہوئے ہوں، پاؤں کٹے ہوئے ہوں، ناک کے بل زمین پر گھسٹتا جا رہا ہو اور قیامت تک گھسٹتا سے سکتا چلا جائے اور مر کے جنت میں چلا جائے تو اس نے کوئی دکھ نہیں دیکھا۔ ہاں بھائی، دنیا آنی جانی چیز ہے، اللہ کا راضی ہو جانا معراج ہے۔ اللہ کو ساتھ لینے کے لیے ایک زندگی ہے، وہ زندگی نافذ نہیں ہوتی، کوئی چھو منتر نہیں ہے، کوئی مشین نہیں ہے جیسے بھائی ادھر میلا کپڑا ڈالا تھوڑے دیر بعد نکالو تو صاف ہو گیا۔ اسلام میں کوئی ایسا چھو منتر، کوئی مشین نہیں، ادھر سے ڈاکو نکالا ادھر سے جنید بغدادی نکال لیا، ایسا منتر دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ یہ منتر کسی کے پاس کوئی نہیں ہے، ورنہ نبیوں کو پتھر نہ کھانے پڑتے، پیڑ پہ پتھر نہ باندھنے پڑتے، دانت نہ توڑوانے پڑتے، گھر سے بے گھر نہ ہونا پڑتا، در سے بے در نہ ہونا پڑتا، اور اپنے سینے کو زخمی نہ کروانا پڑتا۔ یہ پھونک مارنے سے نہیں ہوتا، یہ خالی نظر سے نہیں ہوتا، اس کے لیے جان کو جوکھوں میں ڈالنا ہوتا ہے، مشقتوں میں ڈالنا ہوتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک محنت لائے جو 1.25 لاکھ نبیوں کی محنت کا کمال، 1.25 لاکھ نبیوں کی محنت کا تتمہ، 1.25 لاکھ نبیوں کی محنت کی انتہا، دعوت الی اللہ۔ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ، قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ، کہہ دو یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ یہ محنت لے کر آئے، یہ محنت اپنی ذات میں کیسی عظیم الشان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کہا تم فخر سے کو، جیسے آدمی کہتا ہے یہ میری گاڑی، کہتا ہے یہ میرا بنگلہ، کہتا ہے یہ میری فیکٹری، کہتا ہے یہ میری مل، وہ کہتا ہے یہ میرا بیٹا ڈاکٹر، یہ میرا بیٹا پروفیسر، یہ میرا بیٹا وائس چانسلر، یہ میرا بڑا لمبا چوڑا ہے صدارتی محل۔ فخر ہوتا ہے، قدرتی ہوتا ہے۔ اللہ ہمارے نبی سے کہہ رہا تو بھی تو فخر کر، تو بھی تو عزت اور بلندی سے بول، قل کہو ہذہ سبیلی، یہ میرا راستہ،